بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، ورلڈ حجاب ڈے یعنی عالمی یوم حجاب کا یہ نظریہ سب سے پہلے ایک بنگلہ دیشی امریکن مسلمان لیڈی نے پیش کیا تھا۔ ان کا نام ناظمہ خان ہے۔ 11 سال کی ایج میں انہوں نے امریکہ کا رخ کیا تھا، امریکہ کی طرف ہجرت کی تھی۔ حجاب کرنے کے سلسلے میں، پردہ کرنے کے سلسلے میں ان کو بہت ساری تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ کچھ تنگ نظر، نیرو مائنڈڈ لوگ ان کو حجاب کرنے کی وجہ سے دہشت گرد بھی کہا کرتے تھے، ٹیررسٹ کہا کرتے تھے۔ اس لیے ان کے دل میں ایک خیال آیا کہ حجاب سے متعلق لوگوں کو اویئر کیا جائے، اور جو تنگ نظری پردے سے متعلق، حجاب سے متعلق دوسرے مذہب کے لوگوں میں، ان کے دلوں میں پائی جاتی ہے، اس کو دور کیا جائے اور لوگوں کو بتایا جائے کہ یہ ایک اہم اسلامی حکم ہے، اس کو فالو کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ یہ اویئرنیس پیدا کرنے کے لیے 1 فروری کو عالمی یوم حجاب یعنی ورلڈ حجاب ڈے کے طور پر ڈکلیئر کیا گیا۔ اب یہ جو عالمی یوم حجاب ہے، ورلڈ حجاب ڈے، اس سلسلے میں 2 باتیں خاص طور سے ذہن میں رکھنے کی۔ پہلی بات یہ ہے کہ حجاب اور پردے پر بہت سارے اعتراضات نان مسلمز کی طرف سے کیے جاتے ہیں کہ یہ ایک انتہا پسندی ہے، ایکسٹریمزم ہے، عورتوں کے لیے قید ہے، ان کو معاشرے سے، سوسائٹی سے کاٹ کر الگ تھلگ کر دینا ہے، اور ان کو لوگوں سے الگ کرنا، ان کے حقوق کو، ان کے رائٹس کو ختم کر دینا ہے، اور جو فریڈم ایک انسان کو ملنی چاہیے پردے کی وجہ سے عورتوں کو، لیڈیز کو وہ فریڈم نہیں مل پاتی۔ ایسے بہت سارے اعتراضات کیے جاتے ہیں۔ حالانکہ اگر اسلام کے اس حکم پر، پردے کی اس تعلیم پر غور کیا جائے تو پتہ چلے گا کہ یہ پردہ کرنے کا جو حکم ہے وہ ان کے لیے قید نہیں ہے، پابندی نہیں ہے، بلکہ وہ ان کی سیکورٹی کے لیے ہے، ان کی حفاظت کے لیے ہے۔ جو صلاحیتیں اللہ رب العزت نے عورتوں کے اندر رکھی ہیں، لیڈیز کے اندر رکھی ہیں، ان صلاحیتوں سے صحیح فائدہ اٹھانے کے لیے ہی عورتوں کو پردہ کرنے کا، گھروں میں رہنے کا حکم دیا گیا۔ جیسے کمپنی میں مختلف ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں، ایک ڈپارٹمنٹ پروڈکشن کا ہوتا ہے، ایک ڈپارٹمنٹ مینیجنگ کا ہوتا ہے، ایک ڈپارٹمنٹ مارکیٹنگ کا ہوتا ہے۔ اب سارے کے سارے امپلائیز اگر مارکیٹنگ پر توجہ دینے لگیں تو پھر وہ پوری کمپنی ٹھپ ہو جائے گی، بند کرنا پڑے گا۔ اور اگر کام سب کی صلاحیتوں کے حساب سے ڈیوائڈ کیا جائے گا تو کمپنی گرو کرے گی، ترقی کرے گی۔ ایسے ہی اللہ رب العزت نے جو صلاحیتیں مرد کو دی ہیں، ان کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ جو عورتوں کو صلاحیتیں دی ہیں، ان کی صلاحیتوں سے الگ فائدہ اٹھانا چاہیے۔ مردوں کو اللہ رب العزت نے باہر کے کام دیے ہیں، کمانے کی ذمہ داری دی ہے، سوسائٹی میں، لوگوں میں چلنا پھرنا اور باہر جا کے محنت کرنا، یہ مردوں کا کام۔ اور خواتین کا کام، لیڈیز کا کام، گھر میں رہنا، گھر کا کام کاج کرنا، صفائی ستھرائی کرنا، بچوں کی کیئر کرنا، خیال رکھنا، یہ عورتوں کو کام دیا گیا۔ ان کی صلاحیت کے حساب سے دونوں کے کاموں کو اگر مکس کر دیا جائے گا تو پھر معاشرہ خراب ہو جائے گا، سوسائٹی خراب ہو جائے گی۔ اس لیے عورتوں کو گھر میں رہ کے ان کاموں کو کرنا چاہیے جن کا انہیں پابند بنایا گیا ہے، جو ذمہ داری ان کے اوپر ڈالی گئی ہے، یہی ان کے لیے بہتر ہے۔ اور اگر باہر نکلنا پڑے تو پھر پردے کا اہتمام ضرور کرنا چاہیے، ان احکامات کا خیال رکھنا چاہیے، پردے کے سلسلے میں ان تعلیمات کا خیال رکھنا چاہیے جس میں خود ان کی حفاظت ہے اور ان کی سیکورٹی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ پردے کا، حجاب کا جو حکم اسلام نے دیا ہے وہ بڑی سختی کے ساتھ، بہت تاکید کے ساتھ دیا، حتیٰ کہ جو کائنات کے سب سے پاکیزہ ترین لوگ ہیں، جن کی
سوچ اور خیالات پاک تھے، جن کا دل پاک تھا، جن کی نظریں پاک تھیں، یعنی حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان صحابہ کو کائنات کی سب سے پاکیزہ خواتین سے یعنی ازواج مطہرات سے اور امہات المومنین سے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کی خواتین سے پردہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ تو عام لوگوں کے لیے تو اس حکم کو فالو کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا گیا، صحابہ کو حکم دیا گیا، وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حجاب، کہ جب تم ازواج مطہرات سے کسی چیز کا سوال کرو، کوئی چیز مانگنے کی ضرورت پڑ جائے تو پردے کی آڑ میں ان سے سوال کرو۔ تو صحابہ کو حکم ہے، ازواج مطہرات کو حکم ہے، تو عام مسلمانوں کو، عام مومن مردوں کو، مومن عورتوں کو خاص طور سے اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ قرآن کریم میں نظریں جھکانے کا حکم مردوں کو بھی دیا گیا، عورتوں کو بھی دیا گیا، اور بعض روایتوں میں اتنی تاکید آئی ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ایک مرتبہ حضرت ام سلمہ اور میمونہ رضی اللہ عنہما بیٹھی ہوئی تھی۔ ایک نابینا صحابی عبداللہ ابن مکتوم آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی مجلس میں حاضر ہوئے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں ازواج مطہرات سے ارشاد فرمایا کہ پردہ کرو۔ انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول یہ تو نابینا ہی، یہ ہمیں نہیں دیکھ سکتے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حکم دیا، ارشاد فرمایا کہ تم تو نابینا نہیں ہو، یعنی پردے کا جو حکم مردوں کے لیے ہے وہی حکم عورتوں کے لیے ہے۔ عورتوں کو بھی اپنی نگاہیں جھکا کے رکھنا ہے، اپنے آپ کو پردے میں رکھنا ہے، مردوں کو بھی پردے کا، حیا کا پورا خیال رکھنا چاہیے۔ تو پردے کی جو ہدایتیں ہیں، جو احکام ہیں، بڑی تفصیل سے اور بڑی سختی کے ساتھ مسلمانوں کو دی گئی ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ خود مسلمان جیسے دوسروں کو پردے کے متعلق اویئر کر رہے ہیں، دوسروں کو بتلا رہے ہیں کہ پردہ بہت اہم حکم ہے، ضروری حکم ہے، ایسے ہی خود مسلمان بھی جو پردے کے احکامات ہیں ان کو جاننے کی کوشش کریں کہ کن سے پردہ کرنا ہے، کن سے نہیں کرنا ہے، کون محرم ہے، کون نامحرم ہے، محرم سے کتنا پردہ ہے، نامحرم سے کتنا پردہ ہے، حجاب کیا ہے، ستر کیا ہے، یہ ساری تفصیلات جاننی ضروری ہے۔ جان کر اس پر عمل کرنا چاہیے۔ صرف ایک دن ورلڈ حجاب ڈے منا لیا جائے، ایک دن حجاب سے متعلق لوگوں کو اویئر کر دیا جائے، ایک دن برقعے کا اہتمام کر لیا جائے، ایک دن پردے کے بارے میں لوگوں کو بتایا جائے اور باقی سال بھر پردے کا اہتمام نہ کریں، یہ ناانصافی ہے۔ صرف ایک دن سیلیبریٹ کر لینے سے یا ایک دن منا لینے سے جو پردے کا فائدہ حاصل ہونا ہے وہ فائدہ بھی حاصل نہیں ہوگا، شریعت کا حکم بھی پورا نہیں ہوگا۔ اس لیے ورلڈ حجاب ڈے کے طور پر یہ جو 1 فروری کو دن منایا جا رہا ہے، خاص طور سے اس موقع پر عہد کریں کہ ہمیں صرف دوسروں کو اویئر نہیں کرنا ہے بلکہ ہمیں خود بھی پابندی سے پردے کا اہتمام کرنا ہے اور پورا سال کرنا ہے، اور پردے کے تمام احکامات کو جان کر اس پر انشاءاللہ عمل کرنا ہے۔ یہ کچھ اہم باتیں آپ کو بتلائی گئی ہیں۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہے تو لائک کریں، کمنٹ کریں اور دوسروں کو شیئر ضرور کریں۔